بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنقل کا افسر فصل رب کا ہوگا ان شانیوں کا ولبتر. ساری تعریف اس خدا کے لیے جس کے قبضے میں میری جان ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ جناب قاسم کی مجلس میرے بھائی مولانا سید غلام عباس عرف پڈو نوگاواں سادات سے ہیں. وہ پڑھا کرتے تھے. مقتل پر شہادت جناب قاسم. امام حسن کو جدہ نے جب زہر دیا تو آپ کی عمر 3 برس کی تھی. آپ کے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے اور آپ نے گھر والوں سے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لے کر آؤ. جناب قاسم کو لایا گیا اور انہوں نے اپنے سینے پہ لٹا کر کے کان میں وصیتیں کریں اور ایک تعویذ باندھ دیا. جبکہ جناب قاسم کا سن صرف 3 برس کا ہے. امام حسن شہید ہو گئے. جناب قاسم پلتے رہے. جب جناب قاسم کربلا میں آئے ہیں تو آپ کا سن مبارک 13 برس تھا. جناب قاسم جناب عباس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنگ میں جاؤں گا کیونکہ میں یتیم ہوں. یہ جملہ امام حسین نے سن لیا. خیمے میں لے گئے اور انہیں سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ مت سوچ کہ تو یتیم ہے. میں ابھی زندہ ہوں تیرا باپ. میں تیرے اوپر کوئی رنج و غم آنے نہیں دوں گا. جناب قاسم بار بار یہ چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیں. امام حسین جانے سے انکار کر دیا کرتے تھے. آپ کی والدہ گرامی نے اس تعویذ کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے تعویذ کھولا اور امام حسین کو دکھایا. امام حسین نے جناب امام حسن کی تحریر پڑھی تو آپ بہت غم زدہ ہوئے. گریہ فرمایا. انہیں سینے سے لگا لگا کے بہت روئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ غش آ جاتا تھا. ہوا یہ ہے کہ جب تعویذ کھول کر کے حسین ابن علی نے پڑھا تو آپ سے ایک جملہ کہا کہ بیٹے قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ چچا جان ہم حق پہ ہیں یا حق پہ نہیں ہیں؟ تو حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے خدا کی قسم ہم حق پہ ہیں. تو آپ نے کہا کہ چچا پھر موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. سز پیرن پہنایا، چاروں طرف سے چاک کر دیا، امامہ رکھا. آپ کا سن ایسا تھا کہ گھوڑے پر جناب عباس نے سوار کیا ہے. آپ چلنے لگے، مقتل کی طرف گئے تو پیچھے سے جناب علی اکبر گھوڑے پہ تھے، جناب عباس گھوڑے پہ تھے اور امام حسین گھوڑے پہ تھے. یہ جملہ مجھ سے کہا نہیں جاتا ہے کہ امام حسین نے یہ کہا کہ بیٹے گھبرا مت. حسن ابن علی بھی آئے ہوئے ہیں. جناب قاسم جس وقت مقتل میں آئے ہیں تو فوج نے با اختیار کہا ہے کہ چاند کا ٹکڑا آیا ہے.
ہم نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے. جناب قاسم نے آتے کے ساتھ رجس پڑھی ہے کہ میں قاسم ابن حسن ہوں، حسن ابن علی کا بیٹا ہوں. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. کیا تم بھول گئے کہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ رسول خدا میرے بابا حسن اور میرے چچا حسین کو اور میرے دادا علی اور میری دادی جناب فاطمہ زہرا کو مباہلے میں لے گئے تھے، اور میرے بابا حسن اور میرے چچا امام حسین جوانان جنت قرار دیے گئے ہیں اور رسول خدا کے بیٹے قرار دیے گئے ہیں؟ کیا تم بھول گئے کہ میری دادی حدیث قصہ میں ہیں؟ کیا تم بھول گئے کہ میری دادی کے لیے آیت تطہیر آئی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ ہمارے جد کا نام کلمے میں ہے اور اذان میں ہے؟ تم نے میرے چچا کو فریب دے کر کے 18,000 خط لکھے اور اس میں لکھا کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہم دین حق کی ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، اور تم نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہم کو دشمن مان لیا. اے عمر سعد، میرے چچا نے مجھے بتایا ہے کہ ابن زیاد نے تجھے ملک رہ دی ہے میرے چچا کے قتل میں. تو یاد رکھ کہ ملک رہ کا ایک گندم کا دانہ بھی تو کھانا پائے گا. تیرا مقدر جہنم ہے اور تو اپنے انجام تک پہنچے گا. ان فوجوں کے پیچھے کیا کھڑا ہے؟ میں تجھے ملک رہ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اگر ہمت ہے تو تم میرے مقابلے میں آ. فوجوں سے کہا کہ تم بنی امیہ، ابو سفیان، معاویہ اور یزید کے غلام ہو. وہ تمہارے مقدر میں جہنم ہے اور تم اپنے انجام تک پہنچو گے. روز محشر تمہیں جہنم ملے گا، کوئی تمہارا والی و مددگار نہ ہوگا. جناب قاسم کے نشانے پہ عمر سعد تھا. عمر سعد انہیں قبضہ نہیں دے رہا تھا. یہ فوجوں کا محاصرہ کاٹتے تھے اور عمر سعد تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. عمر سعد کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ علی کا پوتا مجھے قتل کر دے گا. وہ فوجوں کی آڑ لیا کرتا تھا. عمروں کا آدمی تھا، اس نے حملہ کرنے کی کوشش کری کہ حسین ابن علی نے اس کے وار کو روکا ہے. یہ نرغے میں گھس جاتے تھے اور لوگوں کو کاٹ دیا کرتے تھے. ان کے نشانے پہ عمر سعد تھا، لیکن عمر سعد ان کے سامنے نہیں آ رہا تھا. عمر سعد ایک ٹیلے پہ ہرملا کے ساتھ کھڑا تھا. ارزق شامی نام کا ایک پہلوان تھا. اس ارزق شامی کے نام کی وجہ سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ شام کی فوجیں بھی وہاں آئی تھیں، ورنہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوفے میں 8,000 کا لشکر عمر سعد لایا تھا اور 2,000 کا لشکر خود لے کر کے آئے تھی. لیکن یہ کریکٹر یہ ثابت کرتا ہے کہ شام کی فوجیں کربلا میں آئی تھیں. ہوا یہ ہے کہ اسے حکم ہوا ارزق شامی کو کہ اس بچے کے مقابلے میں تو جا. اس نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، میرا بیٹا اب بھی جائے گا اور جا کر کے اس کا ساتھ لے کر کے آئے گا. ایک بیٹا گیا
وہ قتل ہوا، دوسرا بیٹا گیا وہ قتل ہوا، تیسرا بیٹا گیا وہ قتل ہوا، چوتھا بیٹا گیا وہ قتل ہوا۔ ارزق شامی جب اس کے 4 بیٹے قتل ہو گئے تو وہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب جھلملاہٹ تھی، اور وہ اس طریقے سے آیا تھا کہ پوچھو مت۔ اور یہ ارزق شامی شام میں کا ایسا پہلوان تھا کہ یہ ہزاروں سے اکیلا لڑ لیا کرتا تھا۔ جب یہ آیا ہے تو جناب قاسم نے جناب عباس سے کہا کہ چچا جان، یہ شام کا مانا ہوا پہلوان ہے اور سر و سیراب ہے، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ جناب عباس نے انہیں دلاسا دیا اور کہا گھبرا مت، یہ جب تیرے نزدیک آئے تو اس سے کہنا کہ تم اس سے کیا لڑے گا، تیرے تو گھوڑے کی زین بھی کسی بھی نہیں ہے۔ بھتیجا ٹرین تھا، یہ جیسے ہی حرامزادہ آیا ہے آپ نے وہی جملے دہرائے کہ تم اس سے کیا لڑے گا، تیرے تو گھوڑے کی زین بھی کسی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے نیچے دیکھا ماری جو تلوار تو خود تو کٹا ہی کٹا، گھوڑا بھی کٹ گیا۔ یہ نظارہ ہرملہ اور عمر سعد ایک ٹیلے سے دیکھ رہے تھے۔ عمر سعد لگام لے کے گھوڑے کے رکابوں پہ پیر رکھ کے کھڑا ہوا ہے اور کہا کہ یہ لوگ جو اس سے لڑ رہے ہیں یہ غلط لڑ رہے ہیں، یہ عرب کے قتال کا پوتا ہے، یہ سب کو قتل کر دے گا اور قتل نہیں ہوگا۔ ہرملہ نے کہا کہ چھوٹے سے بچے کے سامنے تیری اتنی فوج لڑی ہوئی ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے۔ اتنے میں جناب قاسم نے 5-6 اور کاٹ دیے کہ یہ دیکھ کہ تو پھر کہ بنی ہاشمیوں کو ایسے نہیں مارا جاتا ہے، انہیں تو گھیر کے مارا جاتا ہے، اور جناب قاسم کو گھیر لیا۔ انہوں نے وار کاٹا اور یہ امام حسین کے خیمے میں آ گئے۔ یہ جملہ کوئی ذاکر نہیں پڑھے گا، میں نے قاسم ابن حسن کی مولانا ضمیر اختر نے لکھی ہے، اس میں سے لیا ہے، آ گئے۔ اور ایک کتاب حدیث کربلا ہے جو مولانا طالب جوہری صاحب نے لکھی ہے، اس میں بھی یہ جملہ ہے، آ گئے اور کہا چچا جان بہت پیاس لگ رہی ہے، بہت زیادہ پیاسا ہوں۔ آپ نے انگوٹھی منہ میں دے دی۔ جناب قاسم کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس طریقے سے لگا کہ فوارہ میرے منہ میں آ گیا۔ جناب قاسم پھر آئے میدان میں تو لشکر میں ایک زور اٹھا کہ آ گیا ارزق شامی کا قاتل، آ گیا ارزق شامی کا قاتل۔ انہوں نے پھر جنگ کی ہے۔ عمر سعد ان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہارا امیر یزید کی اگر بیعت کر لے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا اور تمہیں پانی بھی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لعنت ہے تیرے اوپر، تو خدا اور رسول کو دوست ہی نہیں رکھتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عمر سعد نے اعلان کیا کہ اس بچے کو گھیر لو۔
اور فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا. آپ پہ جو حملے ہوئے ہیں آپ نے چچا کو آواز دی ہے کہ چچا میری مدد کو. حسین ابن علی دوڑے ہیں اور فوجوں سے کہا ہے کہ ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں سختی سے پیش آؤں گا. لیکن اتنے جناب قاسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے. جناب قاسم کی لاش چٹائی میں آئی ہے.